يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کی خاطر مجالسوں میں جمع ہوتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. میری گزارش ہوگی آواز پیچھے کی طرف زیادہ ہے، آگے کی طرف کم ہے، ذرا اس کی سیٹنگ کر دیں. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اکثر جگہوں پہ یہ پرابلم ہوتا ہے، آنے والے مجلس سننے آتے ہیں، پڑھنے والا سنانے آتا ہے. ہم ہر چیز پہ خرچہ کرتے ہیں، بٹ مین چیز جو آواز پہنچانے کی ہوتی ہے اس پہ ہمارا اتنا توجہ نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے چند چیزوں کا بندوبست کیا، کہ جیسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو والدین اس کے سروائیول کے لیے کئی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا، لیکن یہ ماں یہ باپ ایک بیگ کو تیار کرتے ہیں جس میں بچے کے کپڑے ہوتے ہیں، صفائی کا سامان ہوتا ہے. سردیاں ہوں گی تو بچے کے لیے سویٹر بھی لے کر جایا جائے گا، چھوٹا سا کمبل بھی لے کر جائیں گے، تاکہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے اس بچے کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو یہ گمراہ ہوتا ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اسے اس دنیا کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اس دنیا کی گرمی میں کیسے سروائیو کرنا ہے، اور دنیا میں اگر سردی ہے تو میں نے اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑنی ہے. تو اس بچے کو وہ والدین بتاتے ہیں، وہ بھی ایک دن دنیا میں آئے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا رہن سہن، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے. اب انہیں پتا ہے کہ باڈی کے سروائیول کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں. اب والدین کے ساتھ ساتھ اس بچے کے اوپر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کی صحت کا خیال رکھنا، کہ اس کے پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہیں زہر یا زہریلا پانی اس کے اسٹمک کے اندر گیا ہے کہ نہیں گیا. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے کو صحیح سالم والدین کے ہاتھوں میں دیا جائے. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ جب گھر جائے تو کمپلیٹلی اس کا خیال رکھا جائے. بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے بھی انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا، کیونکہ انسان دنیا میں آیا، اسے نہیں پتا میں نے صراط مستقیم پہ کیسے چلنا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرا خدا کون ہے. اور اگر اسے پتا چل بھی گیا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی مالک ہے، لیکن اس خالق کی میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، اس خالق کو سجدہ کیسے کرنا ہے، اس خالق کا میں نے شکریہ ادا کیسے کرنا ہے. اب اس ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کا بندوبست کیا، ولیوں کا بندوبست کیا، اماموں کا بندوبست کیا. تبھی کہا کہ کائنات میں سب سے پہلا انسان جو بھیجا گیا وہ ہدایت لینے والا نہیں تھا، ہدایت دینے والا تھا. ہاں، کیونکہ سب سے پہلے ہدایت دینے والے کا بندوبست کرنا ہے. اسی طرح بچہ دنیا میں جیسے آتا ہے تو اس کے سر پہ ماں کھڑی ہوتی ہے، اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے جو اس کا خیال رکھنا ہے. تو مختلف ہدایتیں ہیں، ایک ہدایت بدن ہے، ایک ہدایت روح ہے. امام کا کام یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہدایت دے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، یہ امام کی ذمہ داری ہے. تبھی خدا نے کہا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا. ایک تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کو بھیج دیا جو قرآن ہے، دوسرا تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیج دیا جو نور کی تمثیل ہیں، نور کی مثال ہیں.
چراغ کی طرح ہے۔ چراغ کا کام یہ ہے کہ چراغ اندھیروں کو مٹاتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ امام کا کام یہ ہے کہ باطل کو دکھائے اور حق کو تمہاری طرف عیاں کر دے۔ جہاں جہاں تو شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، امام کا کام یہ ہے شک و شبہات کو دور کرے، علم کی خوراک سے تمہیں سیراب کرے، تمہاری پیاس کو علم کی ہدایت سے بجھا دے۔ اور یہ پیاس جب بجھ جاتی ہے تو کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، کوئی زہیر بن جاتا ہے۔ تو یہ امام کا کام ہے۔ اب دو لشکر بنے، ایک وہ لشکر جو امام کی ہدایت والا لشکر ہے، دوسرا وہ لشکر ہے جو انسان کو اس ہدایت سے پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ اس ہدایت سے روکنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹ آپ کی باڈی کی طرح، باڈی میں دو طرح کے جراثیم ہیں، ایک وہ ہیں جو برے جراثیم کو مارتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اچھے جراثیم کو طاقتور کرتے ہیں۔ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کیا کھاؤ؟ من الطیبات، اچھی چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ حلال کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا، حلال کھانے سے روح کا بھی فائدہ ہوگا، طیب کھانے سے جسم کا بھی فائدہ ہوگا، روح کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب اچھی چیزیں کھاؤ گے، یہ گویا اچھی چیزیں مددگار ہیں انسان کے جسم کے لیے، لیکن وہیں پہ انسان اگر بری چیزیں کھائے گا وہ مددگار ثابت ہوں گی جراثیم کے لیے جو انسان کی باڈی کو ڈسٹروائے کرتی ہیں۔ اسی طرح میرے چھٹے امام فرماتے ہیں دو طرح کے لشکر ہیں، ایک لشکر رحمان ہے، ایک لشکر شیطان ہے، ایک جنود عقل ہے، ایک جنود جہل ہے، ایک جہالت کا لشکر، ایک علم کا لشکر یا عقل کا لشکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کس لشکر میں ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی یہ دو لشکر کوشش میں رہیں گے۔ ایک لشکر وہ ہے جو صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے، ایک لشکر وہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں تجھے نظر آئے گا۔ اب جو صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے وہ یا نبی ہوگا یا اصحاب نبی ہوں گے یا پیروان انبیاء ہوں گے، جو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے وہ یا نبی کا دشمن ہوگا یا قاتل اصحاب ہوگا یا قاتل پیروان اصحاب رسول ہوگا۔ اب یہ رسول آدم بھی ہے، یہ رسول نوح بھی ہے، یہ رسول ابراہیم بھی ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہادی آئیں گے اور ہر زمانے میں ہادیوں کو مارنے والے، ہر زمانے میں ہادیوں کے نور کو بجھانے والے ہر زمانے میں یہ پیدا ہوں گے۔ اب مومن کا کام یہ ہے، مسلم کا کام یہ ہے کہ یہ ہادی کو بھی پہچانے اور ہادی کو مارنے والے کو بھی پہچانے۔ اب آپ کہیں گے مولانا آج کے زمانے میں وہ کون ہے جو ہادیوں کو مارے؟ تو میں نے کہا یہ ہادی کو مارے گا یا ہادی کے صحابی کو مارے گا یا اس کے پیروکار کو مارے گا تو وہ یا نبی کو قتل کرے گا یا نبی کے پیروکار کو قتل کرے گا یا ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی سے ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور خدا نے بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کو قرآن سے بیان کیا کہ یریدو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یطفئ نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس کے ذریعے سے؟ بے افواہہم، خدا کے نور کو بجھائیں اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے سے۔ لیکن واللہ متم نورہ، دشمن بجھانا تو چاہتا ہے لیکن فرمایا اللہ اپنے نور کو تمام و کامل کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ہر زمانے میں نور خدا کو بجھانے کی کوشش کی، چاہا آدم کو بجھایا جائے، آدم نور خدا ہیں، نوح کو بجھایا جائے، نوح نور خدا ہیں۔ یہ بہت بڑی بحث چلی نا کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے، یا یہ کہا گیا کہ نور سے مراد کتاب ہے، رسول خدا نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے۔ بھائی قرآن کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی مار سکتا ہے؟ قرآن بجھانے والی چیز نہیں ہے۔ بجھایا اسے جاتا ہے جس میں روشنی ہو، بجھایا اسے جاتا ہے جس سے نور نکل رہا ہو۔ مثلا سورج اپنی چمک اور دھمک آپ کو دکھا رہا ہے، اب اس کے اوپر کپڑا لگا دو، مثلا کھڑکی گھر پہ لگا دو تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے، تو یہ کوشش ویسی ہی کوشش ہے۔ وہ سورج کو تو بجھا نہیں سکتا، وہ اپنے کمرے میں کھڑکی لگا سکتا ہے، اپنے کمرے میں کپڑا لگا سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل پھونک کی طرح ہے، یعنی سورج کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے، بہت بڑی آگ کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے تو خدا کہتا ہے میرا نور اتنا زیادہ ہے، دشمن کتنی بھی کوشش کرے میرے نور کو بجھا نہیں سکتا۔ اب وہ مختلف زمانوں میں نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا، کبھی حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہے گا، کبھی جناب یحییٰ
زکریا کو قتل کرنا چاہے گا، کبھی ہارون کی مخالفت کرنا چاہے گا، کبھی محمد کو مارنا چاہے گا، کبھی اس کو پتھر مار کے بجھانا چاہے گا، کبھی اس کو مجنون کہہ کر بجھانا چاہے گا، کبھی اسے ساحر کہہ کر بجھانا چاہے گا. اور یہ نور ختم ہونے والا تو نہیں ہے، کیونکہ اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف نبی خدا کی زندگی تک یہ کوشش جاری نہیں رہی، یہاں نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ اس نور کو بجھایا جائے. یہاں بیٹی چلی جاتی ہے، یا حسن ابن علی کو مارا جاتا ہے کہ اس نور کو بجھایا جائے. یا مولا حسن چلے جاتے ہیں، یا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ نور بجھا دیا جائے. اب 11 امام شہید ہو گئے، لیکن اب بھی دشمن کو تسکین نہیں ہوئی. کہا رہے یہ دنیا سے جا کر بھی کائنات میں ان کا نام روشن ہے. اب کہا ان کے روزوں کو گرایا جائے، کیونکہ انہی کے روزوں کے ذریعے سے اس نور کی روشنی چمکتی ہے، انہی روزوں کے ذریعے سے یہ نور چمکدار ہوتا ہے. تو پھر کوشش کیا کی کہ روزوں کو گرایا جائے. 7-8 مرتبہ امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی، سامرہ کے روزوں کو گرانا چاہا، جنت البقیع کو گرانا چاہا. یہ پوری وہی کوشش ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. جہاں جہاں نشانی رسول ہے یا آل رسول ہے یا ان کے چاہنے والوں کی نشانی ہے، کوشش ایک ہی ہے کہ نور کو بجھا دیا جائے. اب روزے بھی گرا دیے، جنت البقیع بھی گرا دیا. پھر آخر میں کیا پتا چلا کہ خدا نے قوم بنا دی ہے. اگر روزے گرائی بھی ہیں، یہ قوم ان کے ذکر سے ان کے نام کو بلند کرتے ہیں. تبھی کہا کہ مجلس نور ہے. مجلس میری اور آپ کی وجہ سے نور نہیں ہے، یہ مجلس نور بنتی ہے کیونکہ مجلس میں ذکر محمد ہوتا ہے اور آل محمد ہوتا ہے. یہاں یہ محافل نور ہے. نور کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے. تو یہ بیک ہینڈ بیک فوج ہے پوری، جس کا یہ کام ہے کہ نور خدا کو بجھایا جائے. اور ایک اور فوج ہے جس کا کام یہ ہے کہ نور خدا کو جتنا روشن ہو سکے روشن کیا جائے. تو قیامت کے دن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اس نور کی روشن کرنے میں مدد کرتے تھے، جو اس نام کو بڑا کرنے میں مدد کرتے تھے. اور جو بھی اس نور کو بجھانا چاہتا ہے اس کا شمار اس فوج میں ہوگا جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اب بجھانے کے ذریعے مختلف ہیں، یا اس نبی کو قتل کیا جاتا ہے، یا الزام لگایا جاتا ہے، یا امام کے راستے کو روکا جاتا ہے، یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے، یا اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب بھی تسکین نہیں ملی. کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے کہ ان کے روزوں پہ تو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ان کے مزارات پہ تو کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، اب بھی یہ نور بجھنے کا نام نہیں لے رہا. تو کہا روزوں کو گرا دو. روزوں کو گرا دیا، اب بھی تسکین نہیں ملی. کہا رہے یہ تو مجلسیں کرتے ہیں، مجلسوں میں پھر ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ دہشت گردی کے ذریعے مجلسوں میں بم لگا دو، مجلسوں میں آنے والوں کو قتل کر دو، جو ان کا نام لیتے ہیں ان کو قتل کر دو. یہاں تک کہ جن بچوں پر ان کا نام رکھا گیا ہے اسی پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے. اگر نام میں علی ہے، اگر نام میں حسن ہے، اگر نام میں حسین ہے، تو اس بندے کو یا اس کنٹری سے نکالا جاتا ہے، یا بین کیا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہی کوشش ہے کہ خدا کہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے. لیکن اللہ نے بشارت دی مومنوں کو کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بجھانے کی کوشش ایسے ہے جیسے بہت بڑی آگ کو کوئی بندہ اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہے. یہ موم بتی تو نہیں ہے بجھ جائے. یہ نور پروردگار عالم ہے جو قتل ہونے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. اس نور کو کیسے بجھاؤ گے جو سر قتل ہونے کے بعد بھی تنور میں ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ متم نورہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا. آپ واقعاً بتائیے کہ صدام کے زمانے میں کسی بھی شیعہ نے یہ تصور کیا تھا کہ ایک دن آئے گا 15 ملین اور 20 ملین لوگ کربلا جائیں گے؟ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. ایگزیکٹ بالکل اسی طرح کہ آج کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بھائی جنت البقیع میں کوئی 50,000 کا مجمع ہو اور وہاں پہ ماتمداری ہو، وہاں پہ عزاداری ہو. یعنی یہ تصور میں بھی نہیں جاتا. لیکن خدا کہتا ہے میں تصور کو قدرت دینے والا ہوں، کیونکہ واللہ متم نور ہے. دشمن کتنی دیر پھونک لگائے گا،
ہاں مثلاً کوئی ظاہر جاتا ہے ڈنڈی لگا کے دور کیا جاتا ہے، قبر رسول کے قریب نہ ہو، ہاں قبر اہل بیت کے قریب نہ ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہو، السلام علیکم یا مولاتی فاطمہ زہرا نہ کہو۔ اب دشمن کیا سمجھ رہا ہے، اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ یہ ذکر بجھا دیا تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ واللہ متم نور، اور علامات ظہور میں یہ بتایا کہ امام زمانہ جب اعلان کریں گے تو کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر، اور جب اعلان کریں گے تو اپنی نسبت کہیں گے اے اہل عالم مجھے پہچانو، میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں تمہاری نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، میں وہ جو بڑی مظلومیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں، میں علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں۔ یعنی جس نور کو تو نے بجھایا تھا اسی نور کو خدا نے روشن کر کے کعبے کی دیوار سے اس کی آمد کا اعلان کر دیا۔ واللہ متم نور، اللہ اپنے نور کو تمام کرتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ باطل کبھی کبھی اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ حق پر بیٹھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی باطل اتنا زور پکڑ لیتا ہے کہ دیندار لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے واقعاً کوئی خدا ہے؟ یعنی آپ تصور کریں کہ نبی زادیوں کو اسیر بنا دیا جائے تو مسلمان کے ذہن میں ایک تصور تو پیدا ہوتا ہوگا واقعاً کوئی خدا ہوتا تو اپنے نبی کے نوازے کے بچوں کی مدد کرتا، لیکن ذرہ برابر شک زینب کے وجود میں پیدا نہیں ہوا، رتی ذرہ برابر شک آل رسول کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا۔ یعنی مولا حسین یہ کہیں کہ پروردگارہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میرا گلا کاٹا جا رہا ہے، نہیں، امام حسن کے وجود سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلا، بلکہ جب دشمن نے تانا دیا کہ علی کی بیٹی رب نے تیرے بچے مار دیے، رب نے تجھے اسیر بنا دیا، رب نے تجھے قیدی بنا دیا، کہ اگر بات رب کی ہے تو زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، مطلب کہا تو مجھے میرے رب سے بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ زینب کا اپنے رب پہ اتنا ایمان ہے، اگر رب نے کیا ہے تو حسین ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے، جو معشوق ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ کبھی اسے اذیت نہیں دیتا۔ کما رأیت الا جمیلہ، ہم نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو فرمائے کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ جو مومن، جو نمازی، مسجدوں میں آنے والے، ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے واقعاً کوئی خدا ہے؟ صدیاں گزر گئیں اور کتنا ظلم اور کتنا قتل اور کتنے پابند سلاسل کر دیا جائے گا۔ تو خدا باطل کی مثال قرآن میں جھاگ کی طرح دیتا ہے۔ جب آپ کپڑے اپنے دھوتے ہیں مشین میں تو صرف جب آپ پانی میں ڈالتے ہو تو اوپر کیا بن جاتا ہے؟ جھاگ بن جاتا ہے، نیچے کیا ہوتا ہے؟ پانی اگر آدھا فیٹ ہے تو جھاگ مثلاً 1.5 فیٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یا جب بارش ہوتی ہے، خدا کہتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے نتیجے میں جھاگ بنتی ہے۔ اب دیکھنے والے کو پانی نظر نہیں آتا، صرف جھاگ نظر آتی ہے۔ خدا کہتا ہے باطل کبھی کبھی حق کے اوپر اتنی جھاگ بنا دیتا ہے کہ حق چھپ جاتا ہے، اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے، حق تو ہے نہیں۔ لیکن خدا نے کہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مثال دے کے سمجھا اے مومن جو تو آج پریشانیوں میں ہے، کہ یہ جھاگ کتنی دیر جگہ بنائے رکھے گی؟ 10 سال جگہ بنائے گی، 20 سال جگہ بنائے گی، لیکن جھاگ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جسے بقا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو یہ جتنے باطل کے فرقے ہیں جو اہل بیت کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی مثال کس طرح ہے؟ جھاگ کی طرح ہے۔ جھاگ ایک دن بیٹھ جاتی ہے اور حق خود کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کر لیتا ہے۔ صدام جھاگ تھا جو 35 سال کے بعد بیٹھ گیا، اور عزادار وہ حقیقت تھے جو 40 میں اٹھ کے نظر آتی ہے۔ عروج کسی زمانے میں 80s میں اور 90s میں طالبان کا،
یا داعش کا آج کے دور میں، یا ISIS کا، یا صدام کا، ایک ایسا زمانہ تشیع پہ گزرا اور عالم اسلام پہ گزرا. میں نے کہا باطل کا کام یہ ہے کہ نور خدا کو بجھا دیا جائے کسی بھی ذریعے سے، اور ہمارے اندر ہی مسلمانوں کی شکل میں کچھ ایسے فرقے بنائے گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو بدنام کرنے کی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. آج بھی دشمن کی یہی کوشش ہے. نور خدا محمد اور آل محمد ہیں. بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو محمد اور آل محمد کی محبت ہے اسے بجھا دیا جائے، یا ان کے قلوب کو اللہ سے، رسول سے، آل رسول سے بدگمان کر دیا جائے. کہ آج کی نسل کا جوان یہ سوچے کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں، کوئی رسول بھی ہے کہ نہیں. ایک ایسا فرقہ بنایا جس فرقے نے بڑی کوشش کی رسول کی شخصیت پہ حملہ کرنے کی. کتابیں لکھی گئیں کہ شیطان کو جیسی آیتیں لاتا تھا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اور وہ آیت نبی کو سناتا تھا، نبی کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ آیت جبرائیل کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے. پھر کوئی تھا جو نبی کو بتاتا تھا کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. نبی کی عصمت پہ حملہ، نبی کی زندگی پہ حملہ، ایسی حدیثیں، ایسی روایات جس میں کردار مصطفیٰ کو خدشور کر دیا جائے، الیاذ باللہ، جو ممبر سے بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، جو کتابوں میں ڈال دی گئیں. ایک پورا باب ہے اسرائیلیات کا جو یہودیوں سے نکال کر وہ روایتیں جو انبیاء پر الزام، انبیاء پر توہین، نبیوں کی عصمت میں خدشہ کہ ہماری طرح ہم انسان تھے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بالکل برتاؤ وہی ہوتا ہے جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو قرآن بول رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ جو مصطفیٰ کلام کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری طرح باتیں ہیں. کبھی ساحر بولنا، کبھی ہوتے ہوئے دیکھا. جناب حمزہ سید شہداء، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے جنگ احد، وہ سارے بقیع قبرستان میں دفن ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف انہوں نے امام حسن کی قبر کو گرایا، مولا زین العابدین کی، چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی، جتنے اصحاب تھے سب کی قبروں کو گرا دیا. کس کے نام پر؟ توحید خدا کے نام پر. کہ اگر یہ قبریں گرا دی جائیں گی تو گویا ہم اللہ کی توحید کو بچا رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے توحید کو بچایا ہے، جن کی وجہ سے ہم واحد ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے محلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے. کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کے چہرے کو خراب کرنے میں، اسلام کو دہشت گرد کہلوانے میں، اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ مذہب کہلانے میں. اسلام ایک ٹریڈیشنل ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، عبادت اس طرح کی جاتی ہے جس طرح ہندو کرتے ہیں، لیکن جسے پریکٹسنگ مسلم کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، کیونکہ واقعاً مذہب کو اتنا گندا کر دیا گیا، اس کے چہرے کو اتنا مس کر دیا گیا کہ یریدون یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بھئی 5 منٹ سوچنے کی بات ہے. جو گھر نبی کا تھا تم نے گرا دیا، آل رسول کا تھا تم نے گرا دیا، اصحاب کا تھا تم نے گرا دیا، قبور آل رسول کی تھی تم نے گرا دی، قبور اصحاب کی تھی تم نے گرا دی. جس چیز کا تعلق نبی سے تھا، وہ خیبر تھی، وہ خندق تھی، وہ جنگی چیزیں تھی، ان سب کو ڈھا دیا کہ بھائی توحید کو بڑا خطرہ ہے، توحید اس سے رک جاتی ہے اور لوگ اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف تم نے میوزیم بنا دیا، اس میں آل سعود کی تلواریں بھی ہیں، ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کے بیڈ بھی ہیں، ان کے آباء و اجداد کی نشانیاں بھی ہیں. مطلب آل سعود کی نشانیوں کو رکھا جائے لیکن مصطفیٰ کی نشانیوں کو گرایا جائے. آل رسول اور رسول سے توحید کو خطرہ ہے لیکن تم سے توحید کو خطرہ نہیں ہے. یہ وہی پلاننگ کا حصہ تھا کہ آج مسلمانوں کو سیکولر بنانے کی طرف کیوں. سوال ہے کہ خدا سورہ شمس میں بھائی کتنی عید قربان پہ اونٹنیاں کٹتی ہیں، کتنے اونٹ کٹتے ہیں، کتنے بکرے کٹتے ہیں، لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے بھائی ذنبن قتلت، کس گناہ میں مارا گیا. پروردگارہ تو کس چیزوں کی بات کرتا ہے، اب تفسیر اس کی الگ الگ ہے، لیکن اسی سورہ شمس کو اٹھا لے جس میں پروردگار عالم ناقہ جناب صالح کا ذکر کرتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. پروردگارا یہ ناقے سالے کی اتنی ویلیو، اتنی اونٹنیاں کٹ جاتی ہیں لیکن تو ان کا ذکر نہیں کرتا. یہ بھی تو ایک اونٹنی ہے جس کا گلا کٹ گیا تو کیا ہوا، لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں، یہ ناقہ کوئی عام ناقہ نہیں ہے، یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کے معجزے سے بنی ہوئی اونٹنی ہے. تو گویا یہ اللہ کی نشانی بنی، اور جو اللہ کی نشانی کو قتل کرتا ہے وہ جہنمی اور شقی بن جاتا ہے. تو گھر ہوتا ہے، لیکن جس گھر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، جس گھر کی نسبت مرتضیٰ سے ہو جائے. ارے خانہ خدا کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ ابراہیم نے بنایا ہے. سعی صفا و مروہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہاجرہ یہاں پہ دوڑی تھی. شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم نے کنکریاں ماری تھی. اب کنکر کی ویلیو کیوں بنی؟ حج پہ قربانی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم نے بکرا کاٹا تھا. اے خدا اتنے بکرے کٹواتے ہو ہر سال میں، مسلمانوں کی دوڑیں لگواتے ہو کبھی یہاں سے وہاں تک، کس لیے لگواتے ہو؟ اس میں تیری یاد تو نہیں ہے، یہ تو ہاجرہ کی یاد ہے، یہ تو ابراہیم کی یاد ہے. ارے بکرا کاٹنے میں اسماعیل کی یاد ہے. پروردگار اس میں تیری یاد تو نہیں ہے کہ جس میں میرے محبوب کی یاد ہے اسی میں میری یاد ہے. ہاں محبوب کی یاد کو یاد رکھو گے تو خدا کی یاد. ابراہیم جب تک ذکر ابراہیم ہے تب ذکر خدا ہے. خدا احسان کرنے والوں کا احسان بھولتا نہیں ہے. ہاں ان اللہ یحب المحسنین، وہ محسنین کو پسند کرتا ہے. تبھی آپ سنتے ہیں کہ سیدہ کہتی ہے نا، جس نے میرے بیٹے کے غم میں ایک آنسو بہایا میں قیامت میں اسے یاد کرتی ہوں. یہ قرضہ کسی کا نہیں لیتے کہ ابراہیم تم نے میرے لیے محنت کی. جب تک میرا ذکر رہے گا ابراہیم کا ذکر رہے گا. جب تک مجھ پہ درود ہے درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے گا. جب تک محمد پر درود ہے آل محمد پہ پڑھا جائے گا، کیونکہ محمد کی بقا آل محمد میں ہے، آل محمد کی بقا محمد میں ہے. یہ دو طرفہ محبت ہے. اگر علی نہ ہوتے خیبر فتح کیسے ہوتا، خندق فتح کیسے ہوتا؟ اگر اصحاب احد و بدر و حنین نہ ہوتے تو یہ جنگیں کیسے فتح ہوتی؟ تو اسلام بنا، اس میں اصحاب کی قربانیاں، اس میں آل رسول کی قربانیاں، اور انہی اصحاب کی قبور کو گرا دیا گیا. کیونکہ نیت یہی ہے کہ یریدوا ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. لیکن خدا کا بھی وعدہ ہے واللہ متم نوری، خدا اپنے نور کو باقی رکھے گا. اب سوال ہے کس کے ذریعے سے باقی رکھے گا؟ نور کی بقا کا کوئی بندوبست ہوگا؟ باتیں تو نہیں ہیں. ایک لشکر جو نور کو بجھا رہا ہے، ایک وہ لشکر جو نور کو بچا رہا ہے. رسول چلے گئے، نور کو بچانے کی ذمہ داری آل رسول کی. امام زمانہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، کوششیں پھر بھی نہیں رکی کہ اس نور کو بجھا دیا جائے. یعنی پوری 100% زور لگایا جا رہا ہے کہ اسلام رہے، برائے نام رہے، برائے کام نہ رہے. مسلم رہے پر پریکٹسنگ مسلم نہ رہے، روح اسلام ختم ہو جائے. تبھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دین کو قائم کرو اپنے گھروں میں، اپنے وجود میں، اپنے قلوب میں، اپنی ارواح میں دین کو زندہ رکھو. دیکھیے کہ انسان جو سو رہا ہے، نیند میں ہے، وہ بھی زندہ ہے پر سویا ہوا ہے. جب یہ چلتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے پر اس میں حرکت ہوتی ہے. سویا ہوا مسلمان اس کے کام کا ہے، زندہ ہے پر سویا ہوا، کلمہ پڑھتا ہے پر سویا ہوا. لیکن جب یہ چلنا شروع کرے گا یہ اس کے کام کا نہیں ہے. اور اسی اسلام کو بجھانے کے لیے مختلف طاقتیں بنائی جاتی ہیں. صدام کی صورت میں، طالب کی صورت میں، آئیس کی صورت میں، آل سعود کی صورت میں، صہیونسٹ کی صورت میں. کوئی حربہ نہ چھوڑا جائے جس سے اسلام بدنام ہو. بدنام ہوگا تو یہ اسلام سے بدزن ہوگا، بدزن ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ پھر سیکولر بنے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن واللہ متم نور، اللہ اس نور کو کامل کرے گا. کون بچائے گا اس اسلام کو؟ 73 فرقے مسلمانوں کے کون بچائے گا؟ ہے کوئی ایسا پکا مسلم جو بچائے؟ مطلب جو کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے دراصل وہ بدنام کر رہے ہیں.
جو کہہ رہے ہم بچائیں گے، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ تو دراصل بنیادیں اور جڑیں ہیں وہابی فکر کی۔ سب سے زیادہ مسلمان اگر قتل ہوا اس فکر کے آنے کے بعد، ورنہ رسول خدا مدینے میں تھے، یہودی بھی رہتے تھے، مسیحی بھی رہتے تھے۔ ایک نبی کا قول بتاؤ جنہوں نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد یہ بولا ہو کہ یہودیوں کو قتل کر دو، مسیحیوں کو قتل کر دو، جو مجھے نہیں مانتے ان کے گلے کاٹ دو، جن کی فکر مجھ سے نہیں ملتی انہیں قتل کر دو۔ قطعاً رسول خدا نے ایسا نہیں کیا۔ جنگوں کی صورتحال الگ ہوتی ہے، لیکن اسلام فتح مکہ کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ کہا جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے گویا وہ گہوارہ امن میں آ گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے تیرے مال اور ناموس کی حفاظت کرنا، کیونکہ تو اسلامی ریاست میں آ گیا ہے۔ رسول کے بعد علی نے اسلام کو بچایا۔ غلط غلط حدیثیں، غلط غلط روایتیں۔ آج بیچارہ بچہ مسلمان ہوتا ہے نا، دیکھتا ہے ہمارے رسول کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے کتنے خبیث ہیں یہ رسول کے کارٹون بنا رہے ہیں۔ لیکن جو بنا رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری کتابیں پڑھ کے کارٹون بنائے ہیں، ہم نے وہی باتیں کی ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بڑی تعداد میں اسرائیلیات اسلامی بکس میں داخل کر دی گئیں تاکہ اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے۔ ایسے فرقے بنائے گئے، بہائیت کا فرقہ، وہابیت کا فرقہ۔ آج تو سارے ڈاکومنٹس بھی انٹرنیٹ پر پڑے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج کا پڑھا لکھا جوان یا پڑھا لکھا مومن اگر پڑھنا چاہتا ہے۔ ہیمفرے کی بک تو 80s میں اور 90s میں آ گئی تھی۔ پروٹوکولز آف جوز کو آپ پڑھیں، یہودی اور زائنسٹ کے پروٹوکولز کو پڑھیں، وہ بک بڑی عیاں بک ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کس طرح۔ اب اسلام کو کون بچا رہا ہے؟ ایک سوال ہے کہ آج کے زمانے میں واللہ متم النور، اس نور کو کامل کرنے والا فرقہ کون سا ہے، یا وہ کون سی قوم ہے جن کے ہاتھوں سے خدا نے اتنی بڑی ذمہ داری کا کام لینا ہے؟ تبھی فرمایا آخری زمانے کی امت، آخری زمانے کے مسلمان انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوں گے یا برابر ہوں گے، یا ان کا کام انبیاء والا ہوگا۔ مطلب آج کے زمانے میں جو بقا اسلام کی جنگ لڑے، آج کے زمانے میں جس مومن کا، جس مسلم کا، جس تاجر کا، جس بزنس مین کا، جس مومنہ کا یہ ایم بن جائے کہ میں نے اسلام کی بقا کی، اور صحیح چہرہ جو اسلام کا، جو ناب محمدی اسلام ہے، خالص اسلام ہے رسول خدا کا، اس کا چہرہ دکھانا ہے۔ آج یہی ذمہ داری ہے۔ ایک اسلام کا چہرہ بگاڑا، جیسے ہم کہتے ہیں تشیع کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے کہ اگر میں کوئی تصویر بنا دوں بولوں یہ شیعہ ہے، کہ اتنی ملٹیپل تصویریں بنا دو کہ دیکھنے والا کنفیوز ہو جائے کون سا شیعہ، کیسا شیعہ۔ اسی طرح جب لفظ اسلام آئے تو فوراً اس کے ذہن میں تصور دہشت گردی کا، بدترین تصور، کہ 92 کے بعد اتنی گروونگ کی صورتحال میں تھا اسلام یورپ میں، ویسٹ میں، لیکن 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد اس قدر وہ ریشو نیچے آیا کہ وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان تھے ان کے بچوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا، یا صرف جسٹ اے مسلم نیم اور صرف مسلمان کی حد تک رہے، اور کا اسلام میں ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جسے بیان کر دیا جائے۔ آج کون ہے جو اسلام کو بچا رہا ہے؟ تو یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف لیں کہ بھائی ہم ہیں تو اپنے منہ میاں مٹھو بن جائیں۔ اس کی ایک ریزنیبل اور لاجیکل جواب ہونا چاہیے۔ تو میں سیدھی بات کرتا ہوں، آج کے دور میں اسلام کو بچانے والا وہی ہے جس سے سب سے زیادہ دشمن کو خطرہ ہے۔ مثلا 1 بلین مسلم ہیں، جو اسلام کے چہرے کو بگاڑنا چاہتا ہے اس کو خطرہ کس سے؟ کیا سارے مسلمانوں سے اسے خطرہ ہے؟ سنگاپور میں بھی مسلم، ملیشیا میں بھی مسلم، آذربائیجان میں بھی شیعہ مسلم، شیعہ ہیں پر ان سے خطرہ نہیں ہے، جگہ جگہ پر ہیں۔ مسئلہ اس آئیڈیالوجی سے ہے جو اسلام کی روح کو بیدار کرنا چاہتی ہے۔ ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے یو کے میں، ایک یہودیوں کا بہت بڑا جریدہ ہے، اور خطرے کی گھنٹی ہے شیعوں کے لیے اس آرٹیکل کے آنے کے بعد، جس میں انہوں نے اپنے بڑوں کو خوشخبری دی ہے کہ ڈکلائن آف شیعہ، کہ شیعت کے اختتام کا وقت قریب ہے، شیعہ اپنے انتہا کے پاس ہے، کہ ہم ہر ملک میں ہر مسلمان کو بگاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ عالم اسلام میں مسلمانوں میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ آپ بولو کہ ملیشیا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ 0،
آذربائیجان کے مسلمانوں کی لیڈرشپ کچھ بھی نہیں، لیکن کا شیعوں کا ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ بولا جاتا ہے نا، ان کے اندر لیڈرشپ ہے. سنی بھی مفتیوں کو مانتا ہے، شیعوں کے بھی مفتی ہوتے ہیں، مجتہد وہی مفتی ہوتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، مفتی فتوے سے نکلتا ہے. اب ہم نے نام بدلا کیونکہ سملرٹی ختم ہو جائے. ہمارے والوں کو مفتی بولا جاتا، ان کو بھی اب آدمی تھوڑا گھوم پھر جاتا کہ کون سا کس کا ہے، لہٰذا انہوں نے نیا لفظ رکھ دیا مجتہد، جد و جہد کرنے والا. حالانکہ مفتی لفظ ایگزیکٹ میننگ فل لفظ ہے، مجتہد میننگ فل لفظ نہیں ہے. جد و جہد کرنے والا، اب کس میں جد و جہد کرنے والا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مفتی سیدھا ذہن جاتا ہے فتوے پر، فتویٰ دینے والا. کہ وہ بھی مفتی کو مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن سنی جس مفتی کو اپنا امام مانتے ہیں اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا مفتی مردہ ہے، مرا ہوا ہے. مرے ہوئے سے کس کو خطرہ؟ تبھی ہم ممبروں سے کہتے ہیں بھائی مردہ یزید سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. کچھ لوگ اختلافی نوٹس نیچے لکھ دیتے ہیں، یہ نئے نئے مولوی آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اب یزید سے ہمیں خطرہ نہیں ہے. مردہ یزید سے خطرہ تو کسی کو نہیں ہے نا، زندہ یزید سے تجھے خطرہ ہے. مری ہوئی چپکلی سے ڈر لگتا ہے یا زندہ سے؟ خواتین کتنی مولانا مری ہوئی سے بھی لگتا ہے. میں مرے ہوئے آدمی سے اسے خطرہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. زندہ سے ڈرنا چاہیے کہ اٹھ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، لیکن ہمارے کئی ایسے بے وقوف ہیں جو مردوں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ پتا بھی یہ مردہ اٹھتا نہیں ہے لیکن بندہ ڈرتا ہے. اب اس کا ڈر لاجیکل ڈر نہیں ہے، اس کو ہم علم اخلاق میں کہتے ہیں یہ وہمی ڈر ہے، مطلب وہمی بندہ ہے. اسی طرح ان کو پتا ہے کہ اہل سنت میں جو امام ہے وہ مردہ ہے، مطلب امام حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی یہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. یعنی آپ 5 منٹ کے لیے تصور کریں امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہو جائیں اور تمام عالم اسلام میں اہل سنت کو ایک آرڈر جاری کریں، کتنی یونٹی ہو جائے گی اہل سنت میں، اور کتنے اس آرڈر کو اوبے کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے. لیکن ابھی نہیں ہے تو مردہ امام سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ مردہ ہے. اب بڑی آسانی سے مفتیوں کے فتوے بدلے بھی جاتے ہیں، مفتیوں کے فتوے خریدے بھی جاتے ہیں. بھائی امام سے یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے، تو وہ جان نہیں رہتی معاشرے میں. کا فرق یہ ہے شیعہ مسلم میں یہ بھی مفتی کو مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ خمینی کتنا بڑا مفتی تھا، کتنا بڑا مجتہد تھا، لیکن خمینی اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے فتوے کی ویلیو وہ نہیں ہے جو زندہ مجتہد کی ہوتی ہے. اب اگر یہ نئے مجتہد کی تقلید بھی کرے گا تو وہ مجتہد پرمیشن دے گا تو یہ اس کے فتووں پہ باقی رہ سکتا ہے. مثلا خمینی صاحب کا مقلد تھا، اب سیستانی کا مقلد بنا، اگر آغا سیستانی نے پرمیشن دی تو یہ باقی رہے گا، پرمیشن نہیں تو بیچارہ باقی بھی نہیں رہ سکتا. اب نئے مسائل میں نئے مرجع کے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ان میں، کیونکہ یہ زندہ امام کے ماننے والے بھی ہیں اور زندہ مجتہد کے ماننے والے بھی ہیں. تو جن کے لیڈر زندہ ہوتے ہیں وہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ زندہ ہوتی ہیں. یہ ہیمفرے نے تو 80s میں اپنی کتاب میں لکھا کہ اس قوم کا خطرہ یہ. اب ڈکلائن آف شیعہ جو انہوں نے ابھی نیا آرٹیکل لکھا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ لکھی اب شیعوں کا اختتام شروع ہے، شیعہ اپنے اختتام پر ہیں. یہ اتنا پاور جو شیعہ مسلم نے عالم اسلام پہ پکڑا ہوا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کوئی ہر ڈیسیژن میں ان کا ذکر آتا ہے. بجٹ پاس کیے جاتے ہیں 30 بلین ڈالر کے کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے، ان کے اندر کیسے پھونٹ ڈالی جائے، ان کے اندر کیسے غلاظتیں ڈالی جائیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے سے. 2 ریزن لکھے انہوں نے. ایک ریزن کشیوں میں 2 بڑی قیادتیں ہیں، ایک آیت اللہ سیستانی، دوسرا آیت اللہ خامنہی. یہ 2 بڑے پلر ہیں اس وقت شیعوں کے کہ عراق کو اس بدترین صورتحال میں جس مجتہد نے لیڈ کیا وہ سیستانی تھے، اور ایران کے اتنے مسائل جو بھی آپ کو پتا ہیں اور حالات
اس میں ابھی تک جس نے اپنی قوم کو سنبھالا ہوا ہے. یعنی آپ معاشرہ اگر دو قطبی بن جائے, یعنی مطلب معاشرے میں اتنی ڈویژن آ جائے, یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا لیکن ابھی آپ سمجھ پائیں گے اس کو, جس طرح پاکستانی معاشرے میں اس وقت بہت بڑی ڈویژن آ گئی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی پلس اسٹیبلشمنٹ ایک ڈویژن ہے. اب لوگوں میں ایک سخت ڈویژن پائی جاتی ہے, یا سخت حامی ہے یا سخت دشمن ہے, اور یہ سختی اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک بھی یہ جا سکتے ہیں کہ قوم کسی ایک کو مانتی ہے اور وہ کچھ اور ہیں جو ان کے مخالف ہیں, اور مخالفت اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں. یہی حال ایرانی معاشرے کا ہے. کچھ لوگ سخت دیندار حامی ولایت فقیہ کے, اور کچھ لوگ سخت دشمن قتل و غارت کے حد تک آنے والے. کہ جب احمدی نژاد پریزیڈنٹ شپ کی دوڑ میں آنا چاہتا تھا تو یہی جملہ آغا خامنہئی نے لکھا کہ معاشرہ دو قطبی بن چکا ہے, مطلب تیرے حامی بھی سخت ہیں اور تیرے دشمن بھی بڑے سخت ہیں, اور تو اگر ابھی پریزیڈنٹ بنا تو معاشرے میں ایک جنگ چھڑ جائے گی کیونکہ وہ تمہیں برداشت نہیں کریں گے. یہ حال ایرانی معاشرے کا. اب ان دو گروہوں کو جس نے سنبھالا ہوا ہے آغا خامنہئی صاحب ہے نا. یعنی آپ 5 منٹ سوچیں اگر آغا خامنہئی یہ فتویٰ دے دیں یا اپنی تقریر میں بول دیں کہ یہ جو دین گریز یا دین مخالف ہیں یا اینٹی حجاب ہیں یا اینٹی اسلام ہیں یا اینٹی ولایت ہے, جو بھی بولیں آپ اس کو, اینٹی ریلیجن ہے, ان کو جہاں ملے تو ان کو تھوڑا سبق سکھاؤ, تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا, ایک جنگ شروع ہو جائے گی. یہی حال عراق کا ہے. دو گروہوں میں سخت دشمنی, دونوں شیعہ تھے. مقتدی صدر کا گروپ یا ہشت و شابی والے یا دوسرے عام شیعہ. ایرانی ایمبیسی کو آگ کس نے لگائی؟ اینٹی مرجعیت, وہ ینگ شیعہ وہاں کے گروپ تھے. دیندار بھی سخت ہیں, بے دین بھی سخت ہیں, پھر کچھ شخصیتوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں لوگ. یعنی مقتدی صدر کی اتنی عجیب شخصیت ہے کہ اس بندے کا پتہ ہی نہیں لگتا یہ کس طرف ہے. جب اس نے نجف میں اٹیک کیا تو اس نے کئی مدارس پہ بھی اٹیک کیا. کئی فورینر مجتہد تھے, ان کو بھی کہا کہ آپ عراق سے نکل جائیں, قربانیاں تو ہماری ہیں, صدری خاندان کی ہیں. اب اس حال میں کہ اس کے ساتھ 10-10, 15 ہزار جیش المہدی کے لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور بڑے جذباتی, بڑے انرجیٹک جوان, اور اس عالم میں اگر کسی نے عراق کو سنبھالا تو آغا سستانی تھے. مطلب ڈکلائن آف شیعہ کس وجہ سے ہوگا ان کی نظر میں, انہوں نے 2 مجتہدوں کا نام لیا ہے, کسی سنگت کا, کسی خطیب کا, کسی گروہ کا نام نہیں لیا. شیعوں کا اختتام کا 2 مجتہدوں کی وجہ سے ہوگا. کیوں؟ کہ سستانی 80s میں, شاید 90s میں بھی ابھی جا رہے ہیں, اور آغا خامنہئی 76-78 years old, کہ بس یہ موت کے قریب ہیں دونوں, اور جیسے یہ کلیپس کریں گے تو شیعت کا ڈکلائن کیا ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, ان کی خواہش بھی ہے, ان کی چاہت بھی ہے, اللہ کے نور کو کیا کیا جائے, بجھایا جائے. اینٹی اجتہاد موومنٹ چلاؤ, کامیاب نہیں ہوئی اینٹی مجتہد موومنٹ چلاؤ, اینٹی خامنہئی, اینٹی سستانی موومنٹ چلاؤ, لیڈرشپ کو گرا دو. پاکستان میں لیڈرشپ کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ لیڈرشپ کو بدنام اتنا کر دیا انہوں نے. تقدس جب آپ کے دلوں سے نکل جائے تو لیڈر کسی کام کا نہیں رہتا. تقدس کو ختم کرنے کے لیے اپنوں کو ہائر کیا جاتا ہے, اپنوں کو خریدا جاتا ہے. ایران میں خمینی کو یا خامنہئی کو کوئی غیر شیعہ برا بھلا نہیں بولتا, وہی اس قوم کے بچے ہیں. ان کے ذہنوں کو اتنا بگاڑا جاتا ہے کہ اپنے لیڈرز کے خلاف بولتے ہیں. عراق میں وہی عراقی جو علی ولی اللہ پڑھنے والے, علی کو ماننے والے, وہی آغا سیستانی کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں. اب سب کچھ کر کے دیکھ لیا, چینلز کھولے, وہ ایک لمبا چیپٹر ہے. اب آخری امید دشمن کی کس پہ کھڑی ہے؟ جب یہ 2 مجتہد دنیا سے جائیں گے تو شیعوں کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا, کیونکہ عراق کے حالات بھی اس وقت بگڑے ہوئے ہیں, ایران کے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں, تو یقیناً ان کے درمیان کیا پیدا ہو جائے گا, فساد پیدا ہو جائے گا.
لیکن ان کا کیونکہ جتنی کیلکولیشن ہوتی ہے وہ حالات کے حساب سے ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں خدا کا وعدہ نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ ہے واللہ متم نورہ، تبھی فرمایا مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا حالات واقعاً اتنے بگڑ چکے ہیں، واقعاً مستقبل شیعت کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ جھاگ ہے، جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور پانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کس نے اس وقت ایران میں سوچا تھا کوئی خمینی آئے گا؟ کس مجتہد نے یہ سوچا تھا کہ خمینی کو فتح ملے گی؟ بڑے بڑے مجتہد بڑے بڑے کہتے تھے یہ خمینی صاحب جو کر رہے ہیں اس سے صرف قتل و غارت ہوگا، شیعہ مریں گے۔ بھائی کون شاہ کو گرا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو پورا کرتا ہے۔ کس نے سوچا تھا صدام چلا جائے گا؟ لیکن واللہ متم نورہ۔ کس نے سوچا تھا آغا خوئی کے بعد ایک اور بڑی شیعہ قیادت پیدا ہوگی؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ۔ دشمن نے یہی سوچا کہ کربلا میں حسین کو قتل کر دیا، اب حسین کے بعد کون بچے گا؟ لیکن خدا نے امام زین العابدین کو بی بی زینب کے ذریعے سے نجات دلائی، کیونکہ واللہ متم نورہ، خدا نور کو تمام کرتا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا شیعہ ختم، جلوس ختم، اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا، لیکن ضیاء الحق چلا گیا، شیعہ آج بھی باقی ہیں۔ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد ایک تصور مولانا پاکستان میں کون شیعہ رہ پائے گا؟ یہاں تو ہر بچے کو مارا جاتا ہے، بوریا بستر جمع کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کے بچے اور بیویوں کے بستر سارے جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا کہ واللہ متم نورہ، کبھی دشمن سے ڈرا نہ کرو، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قبور کو گرایا جاتا ہے، سمرہ کو 2 مرتبہ روزوں کو گرایا گیا، کاظمین میں بم دھماکہ ہوا، لیکن گرنے سے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کائنات میں خدا کا نام زندہ رہے گا، نام محمد اور آل محمد زندہ رہے گا، اور اس نام کو زندہ رکھنے میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں، خون اپنا بہا دیتے ہیں، پروردگار عالم قیامت میں ان کا رتبہ انبیاء بنی اسرائیل جتنا رتبہ بلند کرتا ہے۔ اور دعا ہے کہ خدا ہمیں ان اصحاب میں شمار کرے جو دین کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور دین پہ ہوتے ہوئے ان کی دنیا سے شہادت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا، ان مومن کی سانس 25 سیکنڈ والی ہے، اب کوئی 2 منٹ روک پائے تو 2 منٹ کا نعرہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے ہر ایکشن، ہر کام کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو کریم تھی، یعنی پڑھے لکھے لوگ، وہ سارے ملک سے یا چلے گئے یا جا رہے ہیں، تو حالات ہمیشہ جب پیدا کیے جاتے ہیں، ایک اسٹیبل صورتحال کو جب ڈی اسٹیبل کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یا ذاتی مفادات ہوتے ہیں یا ایک بہت بڑا پلان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک نیا گھر بنانے کے لیے پرانے گھر کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے، پھر آپ نیا گھر بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ محرم میں 10 دن کا عشرہ انشاءاللہ آپ کی سولجر بازار میں ہوگا، اس میں بھی کئی موضوعات کو، کیونکہ پھر تقریباً شرکت بھی مومنین کی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو پھر آپ چیزوں کو دیکھ کر اور معاشرے میں سنبھل کے چلیں گے۔ مومن کیس ہوتا ہے، مولا کا فرمان ہے، ہوشیار ہوتا ہے، دشمن کو سمجھتا ہے، اس کے حربوں کو سمجھتا ہے،
اور یہ بہت ایک نادانی کا عالم ہے اس ملک میں. واقعاً اہل سنت کے مفتی بھی بڑے اس سے بے خبر ہیں کہ ہم اسی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں شیعہ سنی. آپ واقعاً میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ شیعہ مولوی اٹھتا ہے سنی کو ٹوکتا ہے, سنی مولوی اٹھتا ہے اسے ٹوکتا ہے, اہل حدیث اٹھتا ہے بریلوی کو ٹوکتا ہے, بریلوی اٹھتا ہے اسے ٹوکتا ہے. یعنی پوری سوشل میڈیا پہ جو انویسٹمنٹ ہے اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. یا جسٹ انٹرٹینمنٹ ہے, مولوی انٹرٹین کر رہا ہے لوگوں کو, ہنسا رہا ہے, لطیفے پر بیان کیے جا رہے ہیں, وہ اس کی مذاق اڑا رہا ہے, وہ اس کی مذاق اڑا رہا ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں بس ہمارے کمنٹ زیادہ ہو گئے, زبردست جواب دیا مولانا, پتھر کا جواب اینٹ سے دے دیا. پوری سوسائٹی کو یہ اصل فرقہ واریت یہ ہے. اگر 4 شیعہ قتل ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں ہے, جنت میں چلے گئے, شہید ہو گئے, اور شہید کا خون رنگ لاتا ہے. اصل جو قتل ہے وہ قتل روح ہے. کہ فرمایا آخری زمانے میں رسول فرماتے جسم چل رہے ہوں گے پر حقیقت میں یہ مردہ ہوں گے. دلوں کو مردہ کیا جائے. دل کیسے مردہ ہوتے ہیں کہ ان کو مرغے کی طرح آپس میں لڑاؤ. واقعاً رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے تو کب سے دیکھنا چھوڑ دیے. کیا ہوتا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں؟ اب میں توہین نہیں کرنا چاہوں گا لیکن 4 مرغوں کو بلایا جاتا ہے, نام مولوی کا ہوتا ہے. جو بیچ میں اینکر بیٹھا ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے 4 کو لڑاؤں, چنکی دوں نا, چابی لگاؤں ایک کو. جان بوجھ کے چابی لگائی جاتی ہے, ریٹنگ بڑھے. اس کا تو یہ کام ہے ہی نہیں نا کہ جو دیکھنے والے وہ دیندار بنے, وہ مقصد ہی نہیں ہے. اتنا بے وقوف مولوی بھی بیٹھا ہے. اب مولویوں کو جو ہوسٹ کر رہا ہے وہ نمبر 1 بے دین. پہلے کم از کم ہوسٹ وہ آتے تھے جنہوں نے چلو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, اسلام پڑھا ہوا ہے. مرحوم ہو گئے مثلا عامر لیاقت, وہ بھی کم ایکٹر نہیں تھے لیکن بنیادی طور پہ اس بندے نے اسلام کچھ پڑھا ہوا تھا نا, کچھ اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی یا ماسٹر کی ہوئی تھی, کوئی ڈگری لی ہوئی تھی, اسے پتا تو تھا صاحب کیا ہوتے ہیں, حدیث کیا ہوتی ہے. لیکن اب جو بٹھائے جا رہے ایک نمبر کے جاہل اور گوار. ہوسٹ کس کو کر رہے ہیں؟ مفتیوں کو, مولویوں کو. 4 مولویوں کا ریموٹ ایک جاہل شیطان کے ہاتھ میں. نمبر 1 دباتا ہے مولوی, نمبر 1 تو بول, مولوی نمبر 2 تو بول. مولویوں کی چابی اس کے ہاتھ میں. پھر جب یہ مرغے لڑتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے. مطلب شیطان آ جاتا ہے مسجد میں. جس رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے اسٹوڈیوز میں, پہلے کہتے تھے شیطان کو اللہ باندھ دیتا ہے, اب خدا شیطان کو باندھتا ہے ٹی وی اسٹوڈیوز میں. اور ہمارے مولوی ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو لڑاتا ہے. کچھ ہمارے الحمدللہ شیعہ علماء وہاں گئے, یا کچھ اہل سنت کے بھی جو سمجھ چکے ہیں یہ ٹیکنیک, یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں, تو وہ وہیں پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ اب لڑانے والی باری آ رہی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے. اب سیدھا سادہ مسلمان, سیدھا سادہ جوان جو صبح سے شام تک یونیورسٹی میں جاتا ہے, یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی کا عالم, بے پردگی. یعنی ایک یورپ کی بچی بولتی ہے مولانا میں پاکستان آئی, مجھے شرم آ رہی تھی پاکستان کی یونیورسٹی میں جاتے ہو. نہ چادر رہی, نہ حجاب رہا, نہ وہ تقدس رہا, نہ وہ قبح گناہ رہا. یہ بچہ بڑے شوق سے بولتا بابا مجھے یونیورسٹی بھیجو, یونیورسٹی. باپ یہ سمجھتا ہے پڑھائی کا شوق, کوئی پڑھائی کا شوق نہیں ہے. یہ وہ رنگ اور رنگیلیاں جو اس نے دیکھی ہیں نا یونیورسٹی کی, جوانی تو روج ہوتی ہے, شہوت کا ایک عالم ہوتا ہے جوانی میں. اور اس شہوت کے عالم میں ایک طرف پیٹرول ایک طرف ماچس ہے, اور دونوں کو پھینک دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں. کس کے روح کو آگ لگا دی جائے. ایک طرف یہ, اب اس طرف نہ مولوی کی نگاہ ہے, نہ مفتی کی نگاہ ہے, نہ ممبر پہ آنے والے کی نگاہ ہے. تم ہسٹری کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہو. یہاں حال و حاضر میں پریزنٹ دنیا میں تمہارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. کوئی اتحاد بنا مولویوں کا, مفتیوں کا, کہ یہ جو معاشرے میں بے راہ و روی, یہ جو فحاشی, یہ جو عریانی, یہ جو غیرت کو ختم کر دیا جا رہا ہے, اس کا کوئی مقابلہ کرے.
یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ نور ہے جو دشمن بجھانا چاہتا ہے. نور صرف مجلس نہیں ہے، نور صرف وہ قرآن نہیں ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہے. یہ جو حیا تمہارے اندر ہے نا، یہ نور ہے. یہ جو غیرت تمہارے اندر ہے نا، یہ نور ہے. یہ جو گناہ کو برا کہنا، یہ جو گناہ کی دوری، یہ جو عشق خدا، یہ جو خوف پروردگار عالم، یہ سوچ کہ میں نے قیامت میں خدا کو جواب دینا، یہ سوچ کہ میں نے قبر میں جانا ہے، ایک دن میں نے اہل بیت رسول گرامی کے سامنے جانا ہے، یہ سب نور ہے جو آپ کے اندر ہے. اس نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا ایک میگا پلان میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایران پہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، یمن میں امپلیمنٹ کر چکے ہیں، ٹیونس میں امپلیمنٹ کر چکے ہیں، ورلڈ وار ون، ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں یہ سب پورا امپلیمنٹ ہو چکا ہے. مطلب آپ کے اوپر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جا رہا. انسان وہی ہیں، جذبات وہی ہیں، خواہشیں وہی ہیں، ضرورتیں وہی ہیں. انہی انسانوں پہ فرق یہ ہے کہ کبھی کرسچن پہ اپلائی کیا گیا، کبھی عربس پہ اپلائی کیا گیا، اب پاکستانیوں پہ کیا جا رہا ہے. انڈیا پہ ہو چکا، امپلیمنٹ ہو چکا، ایران پہ امپلیمنٹ ہو چکا، آذربائیجان پہ امپلیمنٹ ہو چکا. یہ کس طرح اس چیز کو، یعنی لوگوں کو بے دین کس طرح آپ کے معاشرے کی اقدار کو دیکھا جاتا ہے. مثلا پاکستان کی خاتون دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ اپنی باڈی کو کور کرتی ہے کپڑوں کے ذریعے اور حجاب کے ذریعے. برقع نہ بھی پہنا ہو، اگر پاکستانی لباس بھی ہو تو حیا کا لباس ہے. ٹھیک، چیدہ چیدہ بتا رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. دوسرا، پاکستانی معاشرے میں خاتون نوکری کم کرتی ہے، نوکری پیشہ خواتین یہاں کم ہوتی ہیں. بہت کم خاندان ایسے ملتے ہیں جن کی عورتیں کام پہ جاتی ہیں، اور جاتی بھی ہیں تو سلیکٹڈ جاب یہ دیکھ کے جاتی ہیں جہاں کام کر رہی ہیں بے راو روی نہ ہو، بے حجابی نہ ہو، مردوں کی زیادہ وہاں پہ شمولیت نہ ہو. اسکول ٹیچر بن گئی، کسی لیڈیز اسکول میں چلی گئی، خود کو بہت بچا کے کر کے چلتی. یہی حال تھا یورپ کا، یہی حال تھا ویسٹ کا، یہی حال تھا شاہ ایران کے زمانے میں ایران کا. لیکن آج آپ ایران چلے جائیں، شاید کوئی مال ملے، شاید کوئی دکان ملے جہاں جوان لڑکی نہ کھڑی ہو. آج آپ یورپ چلے جائیں، امیجن نہیں کر سکتے. پرتھ میں ایک مومنہ کہتی ہے، مولانا آپ نے کہا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، نوکری نہ کرنا. نہیں تو کہتی میں یہاں نوکری نہیں کرتی، لیکن جب میں یہاں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو بڑا آکورڈ فیل کرتی ہوں، کیونکہ جب ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے تم کیا کرتی ہو، کہتی یہ جاب کرتی ہوں، وہ جاب کرتی ہوں. جب میری باری آتی ہے میں کہتی ہوں کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو وہ بڑے تعجب سے پوچھتی ہے ہاؤس وائف ہو؟ کہتی مجھے پش کرتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو. معاشرہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے اسے وہ لوگ بولتے ہیں کہ تو کیوں اچھا کام کر رہا ہے. اقدار معاشرے کی بدلی جاتی ہیں. اور یہ کب آتا ہے؟ ایران میں کب ایسا ہوا کہ سب سے پہلے اس معاشرے میں مہنگائی کو ٹاپ پہ پہنچا دو. آمدنی سے زیادہ اخراجات. 17 گریڈ کا آفیسر، 16 گریڈ کا آفیسر، 21 گریڈ کا آفیسر، تنخواہ پوری نہیں ہو رہی. 1 لاکھ بندہ تنخواہ لے گا. اب مثلا 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 اسکول جا رہے ہیں، 5 کی فیس ہے. مولانا کیسے پورا ہو؟ مہنگائی بڑی، اخراجات زیادہ، آمدنی کم. اب یہ کیا کرے گا؟ اخراجات کو کم کرے گا. اخراجات کیسے کم ہوں گے؟ بیٹا شادی کرے گا، بولے گا بیٹا میں نے 4 پیدا کیے، تو نہ کرنا. اتنی سیلری میں پورا ہی نہیں ہوگا، بھیک مانگو گے لوگوں سے. سوچ آگے بیٹا کہے گا بس 1 یا 2 بچے پیدا کروں گا. نسل کی پیداوار مہنگائی کی وجہ سے کم ہو جائے گی. پھر ایسے ڈرامے بنا کر سوچیں ڈالی جائیں گی. اب جیسے مہنگائی آتی ہے پلان ڈراموں کے ذریعے شروع ہو جاتا ہے. آپ نوٹ کیا کریں کہ آپ کے ملک میں جو ڈرامے بن رہے ہیں سوچ کیا دی جا رہی ہے. ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہوا، ڈرامہ بن گیا. مہنگائی آ گئی، ایک بندہ کتنا کمائے. اب سوچ آنا شروع ہو گئی بھائی دونوں کام کرو نا. میاں کام کرے گا، تھوڑی گھر کا خرچہ چلے گا. اب کہا کہ بیوی بھی کام کرے. بیٹی اس کی جوان ہوگی، بیٹی کو کہے گا تو بھی کام کر.
گھر کا ہر فرد کام کرے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو. اب جیسے خواتین گھروں سے نکلیں گی تربیت فقدان میں آ جائے گی. اب یہ بچے ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہو، کیونکہ ماں باپ ہوں گے آفس میں، بچہ ہوگا یا اسکول میں یا ٹی وی کے حال پہ یا موبائل کے حال پہ. تم بچوں کو والدین کی گود سے اٹھا کر معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو، اور معاشرہ حکمرانوں کے ہاتھ میں، جو ایک نمبر کے سدھرے ہوئے لوگ ہیں، آپ سب کو پتا ہے. نہ انصاف ہے نہ قانون ہے، میڈیا آپ کے معاشرے کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ پہلی جھلک ہے. مہنگائی اس سے اور آگے جائے گی. یہ تب تک مہنگائی، دیکھیے کرونا تب تک تھا جب تک آپ ماسک نہیں پہنو گے. اتنا کرونا کا ڈر پیدا کرو، لوگ گھروں سے نہ نکلیں، سارے ماسک پہنیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں، عبادت خانوں میں نہ جائیں، اجتماعات میں نہ جائیں. پلان تب پورا ہوتا ہے. اب کہتے ہیں پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی، تیسری. پہلی لہر میں پورا نہیں ہوا مقصد، دوسری لہر پورا نہیں ہوا، تیسری لہر. اسی طرح غربت کی پہلی لہر آئے گی، دوسری لہر آئے گی، تیسری لہر آئے گی. تب تک جب تک یہ سوچ آپ کے ذہنوں میں ڈالی نہیں جاتی کہ گھر کا اخراجات پورے نہیں ہوں گے اگر بچے زیادہ ہوں گے، اخراجات پورے نہیں ہوں گے اگر میاں بیوی کام نہیں کریں گے، پھر اسی غربت کی وجہ سے طلاق شروع ہو جائے گی، پھر اسی غربت کی وجہ سے خاتون باہر جائے گی، خدا نخواستہ تعلقات ایسے بن جائیں گے، پھر طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا، پھر افیئرز آنا شروع ہو جائیں گے، پھر غربت کے ذریعے سے عصمتوں کو خریدنا امیر شروع کر دیں گے. جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ غریبوں کو خریدے گا. معاشرے میں ایک آگ لگ جائے گی کہ معاشرہ آپ کے سنبھل میں نہیں آئے گا. یہی کام انہوں نے ایران میں کیا. پہلے بچیوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہوئیں، کام کرنے پہ مجبور ہوئیں. جب بچیاں باہر نکلیں زنا کا ریشو بڑھا، بے راہ و روی کا ریشو بڑھا، شادیاں کم ہوئیں، لوگوں نے لیونگ میں رہنا شروع کر دیا، جوان ماں باپ سے الگ ہو کے فلیٹس میں چلے گئے. پھر یہ اب شروع ہو گیا جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ ایران کا فیملی سسٹم انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اب اس کو ریکور کرنے کی علماء کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں ہوتا. جب معاشرے میں مہنگائی آتی ہے، جب ایک گھر میں غربت بڑھ جاتی ہے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں غربت ایک معاشرے میں 3 طرح کی بلائیاں لاتی ہیں. جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس میں چوری ہوتی ہے، اس میں بے راہ و روی ہوتی ہے. جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس میں فحشاء بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں عزتیں بیچنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جس معاشرے میں غربت ہوتی ہے اس معاشرے میں دہشت گردی ہوتی ہے، امن و امان چلا جاتا ہے. کیونکہ غربت ہوگی رشوت بڑھے گی، خرچے پورے نہیں ہوں گے، ہر آفیسر رشوت لے گا، آپ بھی نوکری میں ڈنڈی مارنا شروع کر دو گے. تو یہ غربت ایک لہر ہے جو لائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے اقدار اسلامی کو ختم کر دیا جائے، ایمان کو تباہ کر دیا جائے. مولا حسین فرماتے ہیں خرج تو لإصلاح امت جدی، ہم نے اپنے اہل و عیال کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. ہم زندانوں میں گئے، ہمارے گلے کٹے، زندہ تھے تو مارا گیا، دنیا سے چلے گئے تو ہماری قبروں کو ڈھایا گیا. جو مضبوطی سے ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے تھے ان کے گلے کاٹے گئے، ان کے بچوں کو مار دیا گیا. جو شہید ہو کے چلا گیا وہ تو کامیاب ہوا، لیکن آپ نے نسلوں کا سوچنا ہے، اپنے وجود کا سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو واقعاً ہمارے معاشرے کی جو تصویر ہے وہ بگاڑ دی جائے. تو معاشرے کو بنانا ہر حسینی کا کام ہے، اپنے گھر کو بچانا، اپنی 4 دیواری کو بچانا. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماؤں کی گودوں پر ہے، ماؤں کے اوپر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو جس پہ حجت خدا فخر کریں، امام زمانہ فخر کریں. انہی نسلوں کے لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے. کئی چیزیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، واللہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے کہ عالم برزخ میں اس گریے کا ثواب کتنا ہے، مجلس میں آنا، اپنی عزتوں عفتوں کو بچانا. پاکستان میں وہ چیزیں زیادہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کسی نے کوئی اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھا ہو، کسی شہید کو دیکھا ہو، آپ پوچھ لیں کہ وہ اجر وہاں پہ ملتا ہے کہ بندہ حسرت کھاتا ہے کاش میں نے حسین پہ زیادہ گریہ کیا ہوتا. ایک مومن نے کسی عالم سے پوچھا کہ کوئی آسان سا فارمولہ بتائیے امام زمانہ سے ملنے کا.
اس عالم نے کہا میں نے آزمایا ہے، تو آزما کے دیکھ لے، میں نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ کہ کون سا؟ کہ ہر نماز کے بعد 1-2 منٹ کے لیے حسین پہ رویا کرو، ہر نماز کے بعد۔ یہ مومن کہتا ہے 1 سال تک میں نے اس فارمولے پہ عمل کیا، صبح کی نماز پڑھتا تھا، تھوڑی دیر مولا کی کوئی مصیبت یا زیارت عاشورہ، ایسے جملے آتے تھے، سچ مچ روتا تھا۔ نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء۔ کہتا ہے مولانا دقیقاً 1 سال کے بعد اب عادت بن گئی، عبادت بن گئی، اب روؤں نہ تو سکون نہیں ملتا تھا، حسین کو یاد نہ کروں مزہ نہیں آتا تھا۔ کہتا ہے اسی طرح ایک دن تھا، شاید صبح کی نماز، کہتا ہے میں نے نماز ختم کی اور جیسے ذکر مصیبت ابا عبداللہ کو یاد کیا تو خود بھی کچھ لفظ دہراتا تھا مولا کی مصیبت کے۔ کہتے جب میں نے رونا شروع کیا نا، اس دن رقت کچھ زیادہ ہو گئی، گریہ زیادہ ہوا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی ہے جو رو رہا ہے۔ یہاں مصیبت کو یاد کرتا تھا، میں نے کہا کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہ رب یہ سوچا کہ کون ہے جو رو رہا ہے، پیچھے سے آواز آئی تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ رو رہا ہے۔ 1 سال کے بعد حجت خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ جو کچھ ملنا ہے اس نور کے ذریعے ملنا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کی میری نسلیں بچی ہوئی ہیں۔ جتنی قربانی امام حسین نے دی نا بقاء دین کے لیے، ہم کتنی دیتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ۔ اور یہ واقعاً زمانہ مشکل ہے، بالاخص غربت کا عالم ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری تجار پر ہے، بزنس مین طبقے پر ہے کہ اپنی کمیونٹی کو اٹھائیں، تعصبات سے باہر نکلیں، شیعہ کو شیعہ سمجھیں۔ ورنہ کسی نے عالم برزخ میں ایسے تاجروں کا حال دیکھا، کہتے قرآن میں لفظ ہے نا وقودھا الناس والحجارہ، ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے پتھروں سے اور لوگوں کے جسموں سے۔ کہتا میں نے جہنم میں ان تاجروں کو، ان مالداروں کو جلتا ہوا دیکھا جن کے پاس تھا لیکن انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد نہ کی۔ کردار حسین جیسا ہو، کردار علی جیسا ہو، جو قاتل کو بھی پانی پلائے۔ کسی نے میرے چوتھے امام کو کہا مولا ایک شخص آیا ہے، مدینے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مدینے میں جب بھی کوئی آتا تھا کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، رہنے کے لیے کس کے در پہ جاتا تھا؟ زین العابدین کے در پہ۔ پتا تھا ہر کوئی جواب کر سکتا، یہ جواب نہیں دیا کرتے ہیں۔ امام نے کہا لے کر آؤ۔ آیا، مولا کی بیرونی تھی، گھر بڑے ہوتے تھے، کمرہ دیا، کھانا بھجوایا۔ جب یہ جانے لگا امام نے کہا سواری ہے؟ کہا نہیں۔ غلام کو کہا جو سب سے تگڑا گھوڑا ہے نا وہ اسے دو، دیا۔ جاتے جاتے کہنے لگا کہ علی ابن الحسین، لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچانا ہوتا گھوڑا نہ دیتے، گھر نہ دیتے، کھانا نہ دیتے، جگہ نہ دیتے۔ میں نے بھی نہیں بتایا، بتاتا تو گھر نہ ملتا۔ امام نے فرمایا تیری بھول ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کہ کون ہوں؟ کہ تو سنان ہے نا جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی۔ کہا جانتے ہوئے گھر دیا، کھانا دیا، سواری دی۔ ہاں، کہ اتنا کچھ کیوں دیا؟ کہا کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، تو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا، یہاں تو میرا مہمان تھا، میں نے وہ کیا جو میرے بابا کا کردار تھا۔ ہاں، یہ اہل بیت کا کردار تھا۔ اس طریقے سے عالم کو جذب کیا اپنی طرف اہل بیت نے،
اور دشمن کو پتا ہے جتنا نام اہل بیت کو مٹایا جائے گا ذکر خدا ختم ہوگا نا. واللہ 10 دن ذکر حسین میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ خدا کا ذکر ہوتا ہے. یہ ہے کہ حسین کا ذکر اور خدا کا نہ ہو. پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ خدا کو ہوتا ہے نا. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، اے خدا تیرا حمد کر رہا ہوں، وہ حمد جو تیرے شاکرین نے کیا. وعلی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اے خدا اس طرح تو تیرا شکر نہیں کر سکتا جس طرح حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے کیا. اس طرح تو شکر نہیں کر سکتا جس طرح زینب نے زندان شام میں کیا. اس طرح سے تو سجدہ شکر نہیں کر سکتا جس طرح ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہوتے ہوئے زہرا نے تجھے سجدہ کیا. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. تبھی فرمایا ہر سلام جو اہل بیت کو دیتے ہو یہ ایک زیارت ہو کر نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے. لمحوں کی قدر اور قیمت کو جانو. خلوص سے دل سے دلوں کو کربلا لے جائیں. جو ابھی تک نہیں گئے خدا ان کو کربلا بھیجے. جو جا چکے ہیں اور پھر تمنا ہے خدا دوبارہ بھیجے. اور جو نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر خلوص سے دل سے ہمیں سلام بھیجو گے اور اگر اس کے بعد موت بھی آ جائے تو یہ سلام ایک زیارت بن کر تیرے نامہ اعمال میں جائے گا. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ مجھے نہیں پتا جب ٹوٹنے کا نام سنتے ہو تجھے کیا کیا یاد آتا ہے. جب زندہ تھی تو پسلیاں توڑے گئے، جب دنیا سے چلے گئے تو قبر توڑے گئے.
پسلیوں کے ٹوٹنے کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں بڑی پسلیاں توڑی گئی۔ سب سے پہلی پسلی جو ٹوٹی وہ نبی کے جانے کے بعد در و دیوار کے درمیان توڑی گئی۔ تبھی امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آتے ہیں، فرماتے ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے لیکن میری اصلی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ رو کے کہتا ہے مولا میں نے تو آپ کے سارے مصائب شیعوں کو سنائے، میں نے کہا حسن واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا، ایک کفن میں اتنے تیر لگے دوبارہ کفن بدلا گیا، میں نے کہا اتنا سخت زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ میں نے کہا مولا میں نے شیعوں کو بتایا مرد اگر پریشان ہو اپنی پریشانیاں اپنی بیوی کو بتاتا ہے، لیکن حسن اتنے مظلوم تھے اپنی بیوی نے زہر پلایا۔ امام نے فرمایا اے میرے ذاکر یہ میرے مصائب ہیں لیکن میرے اصل مصائب نہیں ہے، کہ مولا اب خود بتائیے۔ فرمایا ذاکر میرے اصل مصائب مدینے میں ہے، مدینے کی ایک گلی تھی، حسین چھوٹا تھا لیکن میں بڑا تھا، بڑے بیٹے کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، ایک گلی تھی میں بڑا تھا، میری نگاہوں کے سامنے ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا۔ اللہ یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میری نظروں کے سامنے میری ماں کو تماچا مارا گیا۔ ہر وہ مصیبت جو اس گھرانے میں آئی ہے وہ ایک بار نہیں آئی، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ مجھ سے کسی برادر اہل سنت نے کہا مولوی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، رسول کی بیٹی کو کوئی تماچا مارے، رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی جائے، نبی زادیاں کی پسلیاں توڑی جائے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ نبی کا چاہنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، دن میں 5 وقت نماز پڑھنے والا کیسے اپنی نبی کو بیٹی کو مارے گا؟ کیسے اس کے چہرے پہ تماچا مارے گا؟ میں نے کہا ذرا دور نہیں لے جاؤں گا، آجا میں تجھے کربلا لے آتا ہوں، اسی زہرا کی بیٹی ہے، ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگت بدل گئے۔ واللہ جب اس اہل سنت نے یہ کہا تب میں نے کہا میری جان امام رضا پہ قربان ہو۔ کیا جملہ کہا امام رضا نے، جیسے محرم کا چاند نظر آیا
امام نے اپنا امامہ اتار، قمیص کی بیڑیاں کھولیں، پاؤں سے جوتے اتارے، خاک کو سر پہ ڈالا، مدینے کی بازار میں چلنے لگے، لوگ جمع ہو گئے، فرزند رسول کوئی مر گیا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے، رو کے کہنے لگے میرا بابا حسین مارا گیا، میری ماں بہن کو مارا گیا۔ سننے والے نے بڑا تعجب کیا، مولا اتنا وقت گزر گیا لیکن رو ایسے رہے ہو جیسے کل آپ کے جد حسین کو مارا گیا ہو۔ فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر ازا پرانی ہو ایسے نہیں منائی جاتی، لیکن میں رضا مجبور ہوں، اگر میں ازا ایسے نہ مناتا تو جس طرح تو غدیر بھول گیا اس طرح کربلا بھول جاتے۔ واللہ اگر آج شیعہ جلوس نہ نکالتے دنیا کہتی کربلا میں کوئی حسین شہید نہیں ہوا، اگر آج سکینہ کی مصیبت پہ نہ روتے دنیا کہتی نبی کی نوازی کو تماچے نہیں لگے، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی ظالم کے تماچے نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچے نے رنگ کالا کیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کسی حیوان کو منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اللہ جانے امام زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی جب شمر 4 سالہ بچی کو مارتا ہوگا، رو رو کے کہتی تھی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا شمر کا ہاتھ بڑا تھا لیکن میرا رخسار چھوٹا تھا۔ اگر تماچے مدینے میں نہ لگتے کبھی کربلا میں نہ لگتے، اگر آگ زہرا کے در کو نہ لگائی جاتی کبھی آگ کربلا میں خیموں کو نہ لگائی جاتی۔ اے خدا تجھے واسطہ امام زمانہ کی روتی ہوئی آنکھوں کا ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ پروردگارہ ہر حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مومنوں میں الفت محبت احترام ایک دوسرے کے لیے قرار فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کو اس گریے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے سفر برزخ کو آسان فرما، بالاخص مرحوم محمد حسین بابو بھائی اور بابو بھائی کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔